اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ کی بہن فرزانہ بشیر آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی ویڈیو محرم الحرام کے مہینے اور عاشورہ کے بابرکت دن کو مد نظر رکھ کر بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ خواب میں محرم الحرام کا مہینہ دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے، عاشورہ کا دن دیکھنا کیسا ہے اور اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام کے حوالے سے یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی تعبیر کیا ہوگی اور وہ کون سے 10 اہم واقعات ہیں جو عاشورہ کے دن پیش آئے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ آج کی ویڈیو میں 9 اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے 2 دن کا بہت اہم اور خاص وظیفہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو آپ اپنی کسی بھی جائز حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام ویورز سے میری درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس کے علاوہ اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کریں۔ اگر کوئی بھی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا آپ کو بہت جلد جواب دے دوں گی۔ تو آئیے پھر اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عاشورہ کے دن کے روزوں کے حوالے سے 2 احادیث میں آپ کو بتاؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ روزے کتنے اہم ہیں اور کتنے ثواب کے حامل ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عاشورہ کا دن ہے، اس کا روزہ تم پر فرض نہیں، لیکن میں روزے سے ہوں، اور اب جس کا چاہے روزے سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے اور جس کا چاہے نہ رہے۔ اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ 10 اہم واقعات جو عاشورہ کے دن پیش آئے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی دن ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عاشورہ کے دن ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات اسی دن ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات بھی اسی دن ملی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آئی۔ قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔ اور نمبر 10، سانحہ کربلا کا واقعہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش فرمایا۔ خواب میں محرم الحرام کا مہینہ دیکھنا یا عاشورہ کا دن دیکھنا کیسا ہے؟ اس حوالے سے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں، عاشورہ کا دن دیکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مراد کو پہنچے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا، آج ہم نے اپنا دین تم پر کامل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ اگر خواب میں سال یا مہینہ یا دن شروع ہوتے دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سال یا مہینہ یا دن اس پر مبارک ہوگا، یعنی خیر اور اصلاح پر دلیل ہے۔ محرم الحرام کا آغاز نئے سال سے ہوتا ہے، یعنی کہ اگر خواب میں یہ دیکھا جائے کہ وہ اس مہینے کے کچھ دن دیکھ رہا ہے یا وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے محرم کا یا عاشورہ کا دن اس نے دیکھا ہے، تو وہ سال یا مہینہ یا دن اس کے لیے بہت بابرکت بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کے لیے خیر و برکت پورے سال ہوگی، یعنی کہ بہت اچھا خواب ہے۔ محرم الحرام میں دیکھے گئے خواب صحیح ہوتے ہیں اور یہ خطا نہیں جاتے۔ خواب میں محرم الحرام کو دیکھنا کشادگی، قید سے رہائی اور بیماری سے شفا پہ دلالت کرتا ہے۔ خواب میں دیکھے کہ محرم الحرام کا مہینہ دیکھا ہے تو اگر صاحب خواب شہر یا ملک سے باہر تھا تو وہ واپس لوٹ آئے گا۔ اس کی یہ تعبیر حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے قیاس کے نتیجے میں ہے، چونکہ آپ اسی مہینے میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تھے، اور بعد مرتبہ یہ بھی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو کسی بہت بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا یا امام عادل کی موت یا کسی عالم کا ظہور ہوگا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اگر صاحب خواب گناہ گار ہے تو گناہ سے توبہ نصیب ہوگی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی تھی۔
اگر کسی کو اونچے مقام کی امید ہو تو وہ خواہش بھی پوری ہوگی انشاءاللہ، چونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام رفیع الاعلیٰ تک پہنچا دیا تھا۔ اگر صاحب خواب مسافر ہے، جیسے طوفانی ہواؤں کا سامنا ہے یا اسے غرق ہونے کا ڈر ہے، تو ساتھیوں سمیت نجات پائے گا، کیونکہ اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی۔ اگر صاحب خواب کو لڑکے کی امید ہے تو اولاد صالح ہوگی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی، تو اس کو کشادگی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود سے اسی مہینے میں نجات عطا فرمائی۔ بعض اوقات یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ صاحب خواب گمراہ ہے یا گناہ گار ہے تو اسے توبہ کی توفیق بھی ملے گی اور اس کے گناہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینے میں قبول فرمائی تھی۔ اگر صاحب خواب معزول تھا تو جلد ہی اپنے منصب پر بحال ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ اگر غریب ہے تو مالدار ہوگا، بیمار ہے تو صحت پائے گا، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اسی مہینے میں بیماری سے شفا ملی تھی۔ بعد بار اس کی تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ اس مہینے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا، تو یہ بھی تعبیر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو فتح ملے گی اور بہت سا مال غنیمت ہاتھ آئے گا۔ اب میں آپ کو 9 اور 10 محرم کا ایک بہت خاص وظیفہ بتا رہی ہوں، اس کو بالکل توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ وظیفہ جو بھی کریں پوری نیت کے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو۔ اس یقین کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول فرمائیں گے۔ یہ بھی ضروری ہے آپ 5 وقت کے نمازی ہوں اور حرام کھانے والے نہ ہوں، کیونکہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، آپ کی باتوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچی ہو، یہ تمام چیزوں کو اگر آپ پورا کر سکتے ہیں تو پھر وظیفے کو ضرور شروع کریں۔ 9 محرم کو اور 10 محرم کو ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے۔ اس کے بعد 300 بار آیت کریمہ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے۔ اسے سجدے میں آپ نے 300 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ تھک جاتے ہیں سجدے کے اندر اور مسئلہ ہے تو آپ پھر بیٹھ جائیں، جانماز کے پر ہی بیٹھ کے اس کو پورے 300 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد 100 بار یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کو 100 مرتبہ مکمل ترین آپ کو سجدے میں ہی پڑھنا ہے، یعنی کہ سجدے سے سر نہیں اٹھانا آپ کو۔ اس کے بعد پھر آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی وہ جائز دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے اور خوب گڑ گڑا کے دعا مانگی ہے۔ یہ ہر طرح کی جائز مراد کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے، اور یہ میں بتا دوں کہ یہ 9 اور 10 محرم کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی 2 دن ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے، 300 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین سجدے میں پڑھنا ہے۔ اگر سجدے میں تھک جاتے ہیں تو بیٹھ جائیں، اس کے بعد پھر آپ اس کو سجدے میں جا کے پڑھیں۔ اس کے بعد 100 بار یا حیو یا قیوم، اس کو 100 مرتبہ آپ نے سجدے میں ہی پڑھنا ہے، یہ لازمی ہے سجدے میں آپ پڑھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے بعد 100 بار درود ابراہیمی آپ دوبارہ سے پڑھیں گے، اور پھر آپ اپنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ کی اور میری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پوری توجہ سے سنی ہوگی۔ آخر میں یوٹیوب کے البشیر اسلامک چینل سے آپ سے اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ ہم سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا کوئی خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال
جو ان لوگوں پہ ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، ہم سے درگزر فرما، ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔